کا ظالم و قاتل بلکہ خونی، آتنکی اور فسادی دلال گودی میڈیا نے جو بدترین کردار اس وقت ملک میں ادا کیا ہے اور جو اس نے مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات بھڑکائے ہیں، جس وقت پورا ملک کرونا وائرس کی زد میں ہے اور پورا ملک اس بیماری سے لڑ رہا ہے، جوجھ رہا ہے، ایسے نازک ترین دور میں اس بدترین میڈیا نے جو سیاہ کردار ادا کیا ہے وہ یقیناً اس کا ناقابل معافی جرم ہے، جس کی وجہ سے ملک کی فضا اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کئی جگہوں پر ایسے دردناک واقعات پیش آئے جو انسانیت کی پیشانی کو شرمسار کر دیتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہو الہ آباد یا بنارس میں 2 خاتون جن کی یہاں ولادت کا وقت قریب تھا، وہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہیں تو ان سے ان کا مذہب پوچھا جاتا ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے اور بالآخر بڑی بے دردی و بے رحمی کے ساتھ ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اور کئی شہروں میں، کئی اضلاع میں اس طرح کے واقعات سامنے آئے، کچھ ویڈیوز دیکھنے کو ملے جہاں مسلمان سبزی فروشوں کو، ٹھیلے اور رکشے پر اپنے سامان کو بیچنے والوں کو مارا گیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں اور بہت ہی گندے قسم کے کمنٹس کیے گئے اور پھر انہیں اپنے محلوں سے نکال دیا گیا۔ ہمارے ایک عزیز اور قریبی دوست شفیق بھائی جو پیام انسانیت سے جڑے ہوئے ہیں اور بلرام پور ہاسپٹل میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ نرسز، وہ ڈاکٹرز جو روزانہ بڑی اچھی طریقے سے ہم سے ملاقات کرتے تھے اور ان کے ساتھ ہمارا اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا بھی رخ کافی حد تک بدلا ہوا ہے، ان کا انداز بدلا ہوا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے اس خبیث ترین میڈیا نے کس طرح غیروں میں نفرت کا زہر اور نفرت کا بیج بو دیا ہے۔ حالانکہ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ ملک کا میڈیا ایسی تصویر مسلمانوں کی پیش کرتا جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک دوسرے کے کام آنے کے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے جذبات پیدا ہوتے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے۔ اور یقیناً جب سے ملک میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس وقت سے مسلسل مسلمان ہزاروں کی تعداد میں اور کئی شہروں کے اندر مسلسل وہ اپنی انسانی خدمات پیش کر رہے ہیں، بغیر کسی تفریق کے، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، ہر ایک کی خدمت کر رہے ہیں، ہر ایک کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، جو ان کے بس میں ہیں وہ اپنی حد تک ساری کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کی تصویریں، اس کے ویڈیوز بہت کثرت سے آ رہے ہیں، لیکن اس بدترین میڈیا نے مسلمانوں کا یہ رخ پیش نہیں کیا۔ بلند شہر کا وہ واقعہ نہیں پیش کیا اس میڈیا نے جس میں ایک ہمارے ہندو بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے اور خود اس کے گھر کے لوگ کرونا وائرس کے ڈر کی وجہ سے اس کی لاش کو چھوڑ کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اس محلے کے مسلم اس لاش کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں اور پھر اس کو اپنے کاندھے پر لے جا کر اس کا انتم سنسکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اجین کا واقعہ بھی کہ وہاں بھی ایک ہندو بھائی کا انتقال ہوا، اس کے گھر والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس محلے کے مسلمانوں نے اس کو ہندو ریتی رواج کے مطابق اس کا انتم سنسکار کیا اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اگر یہ ملک کا میڈیا مسلمانوں کا یہ کردار پیش کرتا اور مسلمانوں کی وہ خدمات جو اس وقت پورے ملک میں وہ اپنے اپنے طور پر انجام دے رہے ہیں، خصوصاً اس وقت
جب لاک ڈاؤن کے بعد کمزور، غریب، مزدور قسم کے لوگ جو کسی دوسرے شہر میں اپنا اپنا کام کر رہے تھے، جب وہاں سے واپس ہونا شروع ہوئے تو اس وقت مدرسوں سے، مسجدوں سے اور مسجد کے اماموں کی طرف سے، مسلم آرگنائزیشنز کے ذمہ داروں کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا، اپیل کی گئی، اپنے مسلم بھائیوں سے یہ درخواست انہوں نے کی کہ آپ لوگ بغیر کسی تفریق کے اس وقت ہمارے ملک کے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے پورے طور پر میدان میں آ جائیں۔ ہمارے علماء کی طرف سے ہونے والے اور ائمہ اور مساجد کی طرف سے ہونے والے اس اعلان پر پورے ملک کے مسلمانوں نے بغیر کسی تفریق کے اپنے ہندو بھائیوں کی جو خدمت انجام دی ہے پورے ملک میں ایسے سخت حالات میں، یقیناً وہ قابل تعریف ہے اور ہمیشہ وہ قابل تعریف رہے گا۔ لیکن کاش کہ ملک کا میڈیا اگر اس منظر کو پیش کرتا اور مسلمانوں کی یہ تصویر پیش کرتا تو اس ملک کے اندر محبت کے، پریم کے، یکجہتی کے، بھائی چارگی کے اچھے جذبات پیدا ہوتے اور بہت ہی خوشگوار فضا قائم ہوتی۔ لیکن بہرحال کیا کیا جائے، اس بدماش، بدقماش، گودی میڈیا کا جو مسلسل کئی سالوں سے یہی بدترین کردار ادا کر رہا ہے۔ بہرحال اس وقت ہمیں اور آپ کو اس میڈیا کے خلاف سخت ایکشن لینا ہے، ہرگز کسی حال میں اسے معاف نہیں کرنا ہے، ورنہ شاید ملک کے حالات ایسے بنے کہ ہمارا روڈ پر چلنا مشکل ہو جائے، ہمارا اپنے ملک کے بھائیوں سے خطاب کرنا مشکل ہو جائے، ہمارا ان سے ملاقات کرنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ہم اور آپ پوری توجہ کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کے بدترین میڈیا کے خلاف ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں اور اس کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ میں نے اس سے پہلے اپنے ہندو بھائیوں سے کچھ تجویزیں کی تھیں، امید ہے کہ وہ ہمارے ہندو بھائی جو پریم پر، محبت پر، عدل و انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ضرور انہوں نے اس اپیل کو سنا ہوگا اور اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت میں اپنے تمام ہندو بھائیوں سے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے کچھ گزارشات ان سے کر رہا ہوں جو بہت آسان ہے اور ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے ان 5 قسم کی تجویزوں پر عمل کر لیا اور 5 طرح کے ہم نے یہ ایکشن لے لیے تو یقین مانیے کہ ملک کا میڈیا وہ مجبور ہوگا کہ وہ آپ سے معافی بھی مانگے اور اپنے گندے رخ کو صحیح بھی کرے، اور پھر ان کو ہمیشہ کے لیے 100 بار سوچنا پڑے گا کہ ہم اس ملک میں نفرت کی آگ کو نہیں بھڑکا سکتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی تجویز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ جو بھی چینل دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں اور خبریں سنتے ہیں، ہم یہ طے کریں کہ ہم اس ملک کے ان چینلز کا، ان اینکرز کا اور ان نیوز اخباروں کا ہم ٹوٹلی بائیکاٹ کریں گے جو اس ملک میں نفرت کی آگ لگاتے ہیں اور نفرت کی کاشت کرتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی پرسنل ذمہ داری ہے اور ہم اور آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ہم صرف شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں اور میڈیا کے خلاف کچھ جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہم خدا کے لیے، ایشور کے لیے، گاڈ کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، ملک میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ملک میں پریم، محبت، بھائی چارگی کا ماحول قائم کرنے کے لیے ہم ضرور یہ قدم اٹھائیں۔ اس میں سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم خود سے یہ طے کریں کہ ہم ایسے تمام چینلز کا بائیکاٹ کرتے ہیں جو ملک میں نفرت کی آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری تجویز وہ بھی بہت آسان ہے، وہ ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ تعلقات ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ٹچ میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی امام ہے، کوئی سوشل ورکر ہے۔ ہر ایک کے ٹچ میں، اس کے رابطے میں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور رہتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہم انہیں بھی اس سلسلے میں بیدار کریں گے،
اس سلسلے میں جو نفرت کی آگ اس میڈیا نے لگائی ہے اس کو ہم ان کے سامنے پیش کریں گے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے اور انہیں بھی اس بات کے لیے آمادہ کریں گے، تیار کریں گے کہ آپ بھی اس طرح کے تمام میڈیا کا، تمام چینلز کا، تمام اینکرز کا بائیکاٹ کریں۔ تیسری تجویز جو بہت اہم ہے اور وہ بھی کی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کہ ہم گوگل پر جا کر یہ سرچ کریں کہ پریس کونسل آف انڈیا میں کمپلین کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جب ہم سرچ کریں گے تو وہاں پر پورا طریقہ کار لکھا ہوگا کہ میڈیا کے خلاف پریس کونسل آف انڈیا میں کس طرح کمپلین کی جائے۔ ہم پوری مضبوطی کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ پوری کمپلین تیار کر کے پریس کونسل آف انڈیا تک ضرور پہنچائیں۔ چوتھی تجویز جو بہت آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو علاقائی تنظیمیں ہیں، ضلعی سطح پر ہوں، صوبائی سطح پر ہوں، ملکی سطح پر ہوں، ان تنظیموں کو مل کر لیگل ایکشن لیتے ہوئے اپنے علاقے کے اچھے وکیلوں کے مشورے کے بعد ان تمام چینلز کے خلاف، ایسے تمام اینکرز کے خلاف، ایسے تمام بروکرز کے خلاف ہم عدالت میں مضبوط قسم کے مقدمات دائر کریں۔ ایویڈنسز بھی مضبوط ہوں، دلائل بھی مضبوط ہوں اور ان کے خلاف جو لیگل تیاری کی جائے وہ بھی مضبوط ہو، اور ہم پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ایسے تمام چینلز اور میڈیا کے خلاف مقدمات دائر کریں۔ یہ بھی ایسی مضبوط کارروائی ہے جس کی وجہ سے ملک کا یہ ناپاک اور گندا میڈیا آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہوگا، اس کو اپنی حیثیت پتہ چلے گی، اس کے دماغ کا یہ خناس اور بھوت اتر جائے گا۔ پانچویں قسم جو ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، وہ پلے اسٹور میں جائے اور پھر اس کے بعد سرچ فار ایپس پر کلک کرے، پھر اس کے بعد فلیگ کے اوپر کلک کرے، پھر اس کے بعد ہارٹ فل کے اوپر کلک کرے، اس کے بعد سبمٹ کر دے۔ اگر آپ نے پلے اسٹور میں جا کر یہ چیزیں کرنی بالترتیب تو یہ فائل، یہ آپ کی رائے، یہ آپ کی اوپینین اس چینل تک براہ راست فوراً پہنچے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے سوالات بھی کریں، تو آپ کھل کر اس میں اپنی بات کو لکھیں اور جو سچ اور حق ہے اس کو ان کے سامنے پیش کریں، تاکہ اس میڈیا کا نشہ ختم ہو اور اس کا غلط رخ صحیح رخ میں تبدیل ہو۔ یہ 5 قسم کی بہت سی آسان کارروائیاں ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے، اور 2 کارروائیاں ایسی ہیں جن کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو کمیٹیاں رکھتے ہیں، تنظیمیں رکھتے ہیں اور اچھی طریقے سے جانکاری رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی دونوں کارروائیاں بڑے پیمانے پر کی جا سکتی ہیں۔ یہ 5 قسم کی کارروائی اگر اس بدترین میڈیا کے خلاف کر لی گئی تو آپ یقین مانیے کہ ملک کا یہ بدترین میڈیا، خبیث ترین میڈیا، بد کردار میڈیا، بدماش میڈیا، یہ یقیناً پورے ملک سے یقیناً 100 بار معافی مانگے گا، اور پھر جب ان کو جیلوں کی سلاخوں میں ڈالا جائے گا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس گندے کام سے توبہ کریں گے اور اپنا صحیح رخ اختیار کریں گے، اور ملک کے اندر پھر یہ مجبور ہوں گے وہ فضا قائم کریں جس کی وجہ سے امن و امان کی، شانتی اور سلامتی کی، پریم اور محبت اور بھائی چارگی کی فضا قائم ہو۔ ہم اور آپ مل کر، میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اپنے تمام ہندو بھائیوں سے جو دل کے اندر کسک رکھتے ہیں، دل کے اندر بے چینی رکھتے ہیں اور ملک کی حفاظت کے جذبات رکھتے ہیں، میں اپنے ان تمام ہندو بھائیوں سے بھی اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اس میں ذرہ برابر آپ کی طرف سے کوئی غفلت نہ ہو، یہ 5 قسم کی کارروائیاں ضرور کی جائیں۔ ہم ہرگز اس موقع پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ہم اس نازک وقت میں بھی خاموش بیٹھے
تو پھر آگے بہت ہی برا انجام اس ملک کا ہونے والا ہے اور بہت ہی خراب فضا بننے والی ہے۔ ہم ملک کو بچائیں گے، ملک کی حفاظت کریں گے، ملک کے ماحول کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے یہ 5 قسم کی کارروائیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس امید پہ کہ اس وقت ہمارا پورا ملک جس بیماری سے جوجھ رہا ہے، اس بیماری سے ملک کو نکالنے کے لیے میڈیا کے خلاف یہ سخت ایکشن لینا ضروری ہے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ ابھی صرف ملک کی کچھ تنظیموں نے یہ لیگل کارروائی کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نیوز چینل نے پورے ملک کے سامنے معافی مانگی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے جتنے خبیث ترین اور بدترین چینلز ہیں سب آپ سے معافی مانگیں گے، اور اگر جم کر کارروائی کی گئی تو ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد کبھی یہ غلط قدم نہیں اٹھائیں گے اور کبھی ملک میں نفرت کے جذبات نہیں پھیلائیں گے اور کبھی ملک میں عداوت اور دشمنی کے جذبات لوگوں کے دلوں میں نہیں پیدا کریں گے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اچھا ماحول ہو، محبت کا ماحول ہو، آپسی تعاون، نصرت اور مدد اور ہیلپ اور سہایتا کا ماحول ہو۔ یہ ہماری تمنا ہے اور ہم اس کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں کرتے رہیں گے۔ آپ سے مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس موقع پر یہ کارروائی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں اور اس ملک کے اندر میڈیا کو اپنا رخ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔